کیا ہم پرستش میں ڈانس کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ اس کا پارٹ 3 ہے۔ سب سے پہلے پارٹ میں نے یہ بتایا تھا کہ گناہ گار لوگ جنہوں نے توبہ نہیں کی اور خداوند کے ساتھ چل نہیں رہے، جو شادیوں میں ناچتے ہیں، ٹک ٹاک، یوٹیوب اور دیگر جگہ پہ ناچ کے فلمی گانوں کے اوپر اپنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ ہم خداوند کے لیے ناچیں یا نہیں ناچیں۔ دوسرے میں نے مذہبی پادریوں کو پارٹ 2 میں مذہبی پادریوں کا ایڈریس کیا تھا، جو کہ مذہبی گنڈوں کے نام سے بھی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خداوند کے نہیں، خادم جو کہ مذہب کے خادم ہے، یعنی فقی فریسی سٹائل کے اندر خدمت کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو ایڈریس کیا تھا جن کو پرستش کے اندر ناچنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، مگر لوگوں کے گھر سے چندے کھانا بہت پسند ہے، تو دوسرے پارٹ میں نے ان کی بات کی تھی۔ اب یہ تیسرے پارٹ میں جو ہے آنسر دینے جا رہا ہوں کہ ہمیں ناچنا چاہیے نہیں پرستش میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعہ میں ٹروتھ سیکرز ہیں، جو سچائی کو جاننا چاہتے ہیں، اور واقعہ میں ٹرو لرنرز ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پارٹ 3 ہے، یہ ٹرو لرنرز کے لیے۔ تو اس پارٹ میں آپ کو بہت ساری آیتیں بتاؤں گا جس کے اندر بائبل واضح طور پہ ثابت کرتے ہیں کہ یس ہم ورشپ میں ڈانس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے زبور 149 کی 3rd، اور اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس کے نام کی تعریف رقص کے ساتھ کرو اور دف اور بربت کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کرو۔ تعریف رقص کے ساتھ کرو، انگلش میں لیٹ us praise him with dancing، تو ڈانس کر کے اس کی پریز کرو، بائبل کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ زبور 150 اور اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے دف اور رقص کے ساتھ اس کی تعریف کرو۔ پھر سے ہمیں ملتا ہے کہ دف اور رقص کو انگلش میں ڈانس بولتے ہیں۔ پھر ملتا ہے ہمیں یرمیہ 31 باب کی 13 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ تب کنواریاں رقص کریں گی اور خوش ہوں گی۔ کون کنواریاں؟ جوان اور بوڑھے سب خوشی منائیں گے، کیونکہ میں ان کے غم کو خوشی میں بدل دوں گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک کوشچن آیا ہوتا ہے، کیا جوان بیٹیاں رقص کر سکتی ہیں، ورشپ میں ڈانس کر سکتی ہیں؟ ہاں جی، آپ کے دادا جی اور نانا جی کو تو یہ بات بالکل پسند نہیں آئے گی کہ وہ ورشپ میں ڈانس کریں، اور ہاں وہ شادیوں میں کر سکتی ہیں، وہ الگ بات ہے، مگر خداوند کے کلام کے مطابق اور یرمیہ کے مطابق ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ڈانس کر سکتی ہیں۔ یرمیہ 31:13 میں یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں خروج 15 باب کی 20 آیت کے اندر لکھا ہے تب نبیہ مریم جو ہارون کی بہن تھی دف اپنے ہاتھ میں لے کر نکلی، اور سب عورتیں دف بجاتی اور رقص کرتی اس کے پیچھے ہو لیں۔ اب جب خداوند بنی اسرائیل کو چھڑا کے لایا مصر کی غلامی سے، تو لکھا ہے ایک پورا گروپ تھا عورتوں کا جو مریم کے پیچھے جو کہ ہارون کی بہن کی، ڈانس کرتے ہوئے جاتی ہیں۔ یعنی ساری عورتیں مل کر خداوند کے حضور پرستش میں ڈانس کرتے تھے۔ جی ہاں، ماں بہن بیٹیاں بھی خداوند کے حضور میں ڈانس کر سکتی ہیں خداوند کے لیے، مگر شادیوں پہ نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہمارے پاس پھر لکھا ہے ججز کے اندر، قضات کی کتاب کے اندر، اس کا 11 باب اور اس کی 34 آیت کے اندر، جب یفتح مذبح میں اپنے گھر کو لوٹا تو اس کی بیٹی تب بجاتی اور رقص کرتی اس سے ملنے کو آئی۔ تو پھر سے یہاں پہ بیٹی بہن جو ہے وہ ڈانس کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ پھر ہمیں ملتا ہے پہلا سمویل 18 باب کی 16 آیت کے اندر، جب لوگ داؤد کے فلسطی کو قتل کر کے بعد آ رہے تھے تو اسرائیل کے تمام شہروں سے عورتیں گاتے اور رقص کرتی ہوئی نکلی۔ پھر سے عورتیں ڈانس کر رہی ہیں جیت اور وکٹری کے لیے۔ اس کے بعد یہ تو بہت ہی مشہور واقعہ ملتا ہے دوسرا سمویل 6 باب کی 14 آیت کے اندر لکھا ہے، اور داؤد خداوند کے حضور پورے زور سے رقص کر رہا تھا۔ صرف ڈانس نہیں کریں، پورے جوش سے کریں، کیونکہ بائبل یہی کہہ رہی ہے، صرف ڈانس نہیں کریں، پوری جان لگا کے کریں۔ تو اگر آگے آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا دوسرا سمویل 6 باب کی 16 آیت کے اندر، اور اس نے دیکھا کہ بادشاہ داؤد خداوند کے حضور کودتا اور رقص کرتا جا رہا تھا۔ تو کود رہا تھا، رقص کرتا، اور آگے پڑھتے لکھا ہے کہ اس نے کپڑے بھی اتارے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ برے سٹیپس نہیں کرنے چاہیے، تو میں یہاں پہ کیمرہ مین آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ برے سٹیپ کرنا زیادہ مسئلہ ہے یا ننگے ہو کے ڈانس کرنا بہت زیادہ مسئلہ ہے؟ دیکھیں کیمرہ مین کو بھی ہمارے پتا ہے کہ بھئی ننگا تو ہو جانا یہ بہت ہی آگے کی بات ہے، تو جو کہہ رہے ہیں کہ سٹیپ برے نہیں لگانے چاہیے، پہلے داؤد کو روکو، وہ تو ننگا ہو گیا، تو سٹیپ آپ بعد میں بات کرنا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں بات کروں گا کہ نئے عہد نامے کی کہ لوکا 15 باب کی 25 آیت کے اندر اس کے اندر لکھا ہے کہ اب اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا، اور جب وہ قریب آیا تو اس نے گانے اور رقص کی آواز سنی، ڈانسنگ کی
اور سنگنگ کی اس کو آواز آ رہی تھی، تو بائبل میں یہ لکھا ہے کہ جب کوئی خوشی ہوئی ہے تو وہ ڈانس کر رہے تھے. تو آئی سمپلی وانٹ ٹو سے یہ ڈانس کرنا چاہیے یا نہیں، یہ ہمارے پاس انف ایویڈنسز ہیں کلام کی روشنی کے اندر کہ یس، نہ صرف ہمیں ڈانس کرنا چاہیے بلکہ پوری جان، پورے زور اور پورے دل کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. قد ہوئے